بات کی منا رہے تھے؟ IMF کے پیسے تم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں۔ خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ پتہ ہے قرضہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے، تو مقروض تو سودی مقروض ہے ہی سارے۔ پاکستان میں اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، خوشی کس بات؟ میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اور آپ نے ذرا مجھے ہوش میں جواب دینا، ایویں نہیں انجن کر دینا، ذرا ہوش میں جواب دینا۔ وہ اسلام، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی، بھائی فیصل آباد والوں سچ بتانا، آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا ہو، گھنٹہ گھر دیکھا ہو، کسی پارک میں دیکھا ہو، کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہو، کسی کالج میں، کسی شادی پہ جی، کسی محلے میں، گلی میں؟ پھر سوال میرا یہ ہے، سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، دلیم کہہ لیں، حلیم کہہ لیں، جو کہنا، بریانی بھی ہے، نان حلوہ بھی ہے، دین کی طرح اس کے لیے قربانی ہوئی، وہ کدھر؟ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، شادیوں میں نہیں ہے۔ اور حضرت صاحب سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں، سب سے بڑا پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، کسی کو قرآن نہیں یاد۔ ہم تیل پہ خسرے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے، ہم مہندی پر کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے۔ شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، بالکل بھی نہیں۔ ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے حضرت ہم۔ فوجی بینڈ بجے گا، دولہے کے آگے اس کے دوست بے شرموں کی طرح آدھا گھنٹہ ناچیں گے، جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھے گا، دھجیاں اڑائی جائیں گی قرآن کی، تمسخر ہوگا اسلام کے ساتھ۔ اور پتہ ہے اینڈ میں پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے، جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا۔ تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، بارات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا، جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے۔ اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے؟ رب کریم کیسے لوگ ہیں یہ؟ تیل پہ نہیں یاد آیا، خسرے بلائے، کنجریاں بلائیں، ناچ ہوا، شراب پی گئی، بارات پہ ہاروا یا تینوں نے کی، عورت مردوں کا اختلاط تھا، ڈی جے بجے، گندے گانے چلے، دلہن رخصت کرنے لگے تو میں یاد آ گیا۔ یہ حضرت جی اے سلابتے ہمیں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رونا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کبھی سیلاب کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، پوچھ خود سے۔ تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ، مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میں جی پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں جی، یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا، ہی بیچے ہی نے سارے، میاں محمد بخش صاحب بھی بیچے ہیں جی، ہم نے ٹکا کے بیچے ہیں، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں، چسکے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میاں صاحب دیکھ شیر جو ہوتا مارو تڑی عمر مک جائے گی، ڈیڈے ڈونگے شیر نے واپس نہیں آ سکو گے۔ عارف کا کلام ہے جی،
میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس. ذرا آپ نے غور کرنا کیا کہتے ہیں؟ لکھ کتنے جی؟ لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون. اب آپ نے ذرا لکھ پہ غور کرنا ہے. میاں صاحب نے کتنے کہا جی؟ مطلب لکھ تک پردے پی جاندے نے. جو کام خراب ہونا پھر مطلب لکھ تو اتنے جانا پھر ہی کام خراب ہونا. اور اسی لکھ تو اتنے گئے ہیں کیونکہ میاں صاحب نے کہہ دیا لکھ گناہ پیا میرا مالک. مطلب لکھ تک پردے نے سی لکھ تو بھی اتنے گئے اتنے. پھر ادھر جی پھر کام خراب ہوا ہے. وہ تو کہہ رہا ما یفعل اللہ بہ. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک. چور پکڑا گیا. چور پکڑا. اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کٹ دے. فیصلہ باد کو پھرن نہ کٹ کو 150-200 ٹنڈے تے سارے پوچھی بھائی کی ہویا تو دسے میں چوری کی تھی تاں ویکھنا کیڑا چوری کرتا ہے. لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے. ادھر یہ حالات ہیں. جمعے کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار 1 گھنٹہ گھر ادھر میں دیکھتا ہوں نا زنا بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یا ادھر جی گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں میں دیکھتا ہوں نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے جی ہم. اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل سے. اچھے دن ہیں. بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں اسپیشل جی میری یوتھ میں مخاطب بھی تاڑے نال جن جوان بیٹھے تسی میرا کل ہو میں تاڑا خراب آج جاں مینوں امید ہے تسی میرا اچھا کل ہو. آپ کو تھوڑا ہوش میں مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو بیٹھ. فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا ہے. فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے آج کل. سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں. مثلا یہ سیلاب آیا ساری قوم فیس بک پہ رو بنی ہوئی تھی. اور جی کتنے نے حکمران کتنے نے حکمران. ٹھیک ہے یہ فیس بک تے پوچھتے ہو الیکشن آن لگے نے جو ووٹ منگن آن کے پوچھی ہونا کہ جی حضرت جی تو بلوچستان ڈوبن ڈے ہی کتنے سو. جب سوات ڈوب رہا تھا بحرین ڈوب رہا تھا مدائن ڈوب رہا تھا حضرت صاحب آپ کدھر تھے؟ جب تونسا ڈوبا جب راجن پر ڈوبا جب حیدرآباد ڈوبا آپ کدھر تھے؟ ادو پتہ تسی ایک نے بھی نہیں پوچھنا. کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے کسی نے چاہ دے کپ تے ووٹ دینا ہے کسی نے بسکٹ تے ووٹ دینا. ایسا ہی ہونا ہے. آج کل فیس بک تے سارے ہی رو بن حکمران ووٹ لینا آنا کسی نے بھی نہیں پوچھنا ہے کہنے بھاوے ووٹ دینے. لیکن یاد رکھنا پتر جب وہ دنیا پہ چھا گئے پتہ کیوں چھا گئے؟ کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے اس لیے چھا گئے. حضرت انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی. انہوں نے ایران کا پاسا پلٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے حضرت یہ وہی سوٹ ہے یہ وہی کپڑا ہے جڑا مینوں بھی ملیا تانوں بھی ملیا. میرا قد چھوٹا آپ کا قد دراز میرا بڑی مشکل سے بنا حضرت آپ کا کیسے بن گیا؟ اور وہ صرف عمر نہیں تھے پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول بھی ہیں. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے. پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے. وہ اس لیے دنیا پہ چھا گئے. میاں اسی صرف نعرے مارن والی قوم ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے. الیکشن آنے لگے اللہ میں تو صرف اس سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. میری تو میرے مجھ سے تو سارے بڑی محبت کرتے ہیں پاویں کو نون لیگ دا ہے پاویں کو پی ٹی آئی دا ہے. میں تو سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں. کسی بھی نہیں پوچھنا ہے حضرت سیدھو بلوچستان ڈوبیا کتنے سو جناب تسی تے ترکی سو جناب تسی تے کینیڈا سو ایک نے بھی نہیں پوچھنا. تسی فیس بک تے کر سکتے ہو سارا کچھ. باقی ابھی اس قوم میں اتنی ہمت نہیں آئی ہے. جس دن آئے گی اس دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ گے. میں حضرت صاحب میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگ ہیں سیال کوٹو نکلے ہیں فیصلہ آباد ہاں کل بھی فیصلہ
کل بلکہ سمندری بھی جانا ہے, ڈجکوٹ بھی جانا ہے, کل ماموں کانجن بھی جانا ہے, پھر میں لاہور جاؤں گا. یہ گزرتا ہوں نا جب, تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے, جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے, جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین. اللہ کی قسم ہے بڑا دل لگتا ہے, وہ یار جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائیں. حضرت صاحب ختم نبوت, جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائے. لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے الماریوں میں. حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں, رضوی صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کے جائے, وہ قوم آسٹریلیا جائے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے, علی صرف ہماری زبان میں ہے. جس دن اس قوم کے دل میں کردار میں علی قرآن آ گیا تم کینیڈا نہیں جاؤ گے. کینیڈا والے آ کے کہیں گے او قرآن والے ہو, او علی والے ہو, سب بھی پڑھاؤ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاں جی, اس دن کینیڈا والے آ کے کہیں گے سانو پڑھاؤ, تمہارے پاس علی ہے, تمہارے پاس قرآن ہے, لیکن نہ علی ہے نہ علی نعرے ہیں, قرآن الماری ہیں. ایسے ہی کدی یو کے جانے ہیں. جس دن حضرت جی دونوں کردار میں آ گئے پھر تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا. کردار میں لاؤ یار, کردار میں علی, کردار میں قرآن, کردار. ہاں بڑا وقت ہو گیا یار, تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ ہیں جی, میں پھر نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ 14 اگست پہ بھی چلو چلتے ہیں. بڑی تم نے مستی کی جی 14 اگست کو, بڑی تماشبینی کی. میں پتر آپ کو بول سکتا ہے کوئی تڑے, میں کوئی غصہ نہیں کروں گا, بس ذرا ادب کے دائرے میں رہنا. آپ بول سکتے ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ نے 14 اگست پہ جی بڑی خوشی منائی, مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی آپ؟ ہمارے پاس کوئی خوشی منانے کے لیے کوئی وجہ ہے؟ مثلا پاکستان, وہ تو محمد علی جناح نے بنایا, خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا, وہ تو پیر سید جماعت علی شان, ہم نے تو بنایا ہی نہیں, ہمارے کھاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں. اس کو تو نکالو نہ, سائڈ پہ کرو, اور اس کے بعد اب پاکستان کی بات کر لو. کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے؟ کیوں جی؟ او بھائی, میں رضوی صاحب, شاہ صاحب, اے پاگ والے بھائی ہوری, نکیل صاحب, اور یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مکروہ بیٹھے ہوئے ہو. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ آئی ایم ایف کے پیسے تم نے دینے ہیں, ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں, رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں, دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں, سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں, چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں, امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ اور پتہ ہے قرضہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے. تو مقروض, تو سودی مقروض ہے سارے. پاکستان نے اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھڑی ہوئی ہے. خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کوئی وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے, مجھے ہو سکتا ہے میری نہ, آپ بول سکتے ہیں مصباحی صاحب ایس گل کی خوشی منائی ہے. پی ٹی سی ایل بک گیا, پی آئی اے خسارے میں, سٹیل مل خسارے میں, وابڈا آدھی بک چکی ہے, آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچنی ہے ہم نے, روڈ گروی, ایئرپورٹ گروی. خوشی پھر کہڑی گل دی منا دے. علماء بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی. تیاں دی عزت لٹ جائے تے منہ تے جھنڈے بنا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے تے اچ واجے وجائی دے نے. غیرت مر گئی ہے تم سب کی, بغیرت ہو گئے ہیں سارے کے سارے ہم. عزت لٹنا تو دور,
और एक बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए और बंदा सर उठाने वाला नहीं रहता। हम वो है 90,000 बेटियों की इज्जतें उठवा के 14 अगस्त को मुंह के ऊपर झंडे बना के बाजे बजाते फिर रहे थे सारे। नहीं यार, खुदा दा वास्ता जी वो पाकिस्तान वाले होश जाओ यार, खुदा दा वास्ता जी होश जाओ, होश जाओ। दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है। और पता है इसका जवाब 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श साहब दिए गए। उन्होंने पता क्या कहा? आप फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। प्यार बड़ा है, उन मुंह नहीं देना उन्होंने, कोई मुंह इस्लाम नू कोई नहीं देना। प्यार बड़ा है, मैंने जान दे देनी ए नहीं पता। इसका कोई वजन है? अद्धा अद्धा किलो के 2-2 मोबाइल तुम सारे ने जेबा च पाए ने। इतने उलमा बैठे हैं, कभी किसी ने कहा हो यार दाढ़ी के भार नाल धोन च पीड़ रही है। हाल आपकी साइंस पता क्या कह रही है? जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखेगा, आपकी साइंस कह रही है जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी, उसको कभी भी गले का कैंसर नहीं होगा। आपकी साइंस कह रही है। अल्लाह मुझे साइंस का कोई नहीं है, हम तो जुबान मुस्तफ़ा पे जान देने वाले लोग। साइंस क्या कह रही है, क्या कहेगी, हमें से कोई गर्ज नहीं। तो पता मेरे बुजुर्ग क्या कहा करते थे? आप फरमाया करते थे संगिया एक अख रख ले। संगिया एक अख पूछा जी की होएगा कख रखिया? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। लेकिन अब क्या है? दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खाए। कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं है, कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने कारोबार में बुलाने को तैयार, कोई इस्लाम को अपनी दुकान पे बुलाने को तैयार। वो प्यार बड़ा जारी। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खाए। कित्थों लियावा उमर बहादुर जड़ा नू सीने हैं। हजरत जी रोज का मेरा मुशाहदा है, दिल नहीं दुखता जी, क्या कर सकते हैं। हजरत साहब सोहनी महफिल, सोहनी 3-4 घंटे की सोहनी महफिल। फ्रेंड तो पता की करना इस कौम ने? सिर्फ चौलों का एक छापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने ने। दुख होता है यार, वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए। दसिया जी भी चौलों का एक छापर लैन एक दूजे ने धक्के मारन दे। वो चांद मरीख, अच्छा ये चढ़ रहा है ना, ये यूट्यूब पे चढ़ेगा। जरा थले कमेंट्स पढ़िए कौम, पता है मैनू की कह मुस्बाई साहब तुम चांद ते टुर जाओ। मैंने पढ़े हैं कमेंट्स में, कोई बात को नहीं समझेगा, मैनू कह मिसबाई साहब तुम चांद ते टुर जाओ। हाँ बड़ी अजीब अच्छा कौम है हमारी, जो बयान किया वो उधर नहीं आएगा जी, तुम फिर मरीख ते टुर जाओ मिसबाई साहब। मैं मिसाल के तौर पे मैं फिर आप सवाल करने लगूं। चौथा सवाल है जी 4 यारां दे नाम। ये माशाल्लाह आप सब ने मोबाइल उठा रखे हैं, ये बेटा आपने जवाब मुझे जरा देना आगे से, ठीक है जी। सैमसंग किन्ना दा है? यूदियां दा। ते नोकिया ठीक हो गया। आईफोन फिर तुम 75 साल की बनाया? जे तुसी ओपो या वीवो की गल करोगे वो भी तुसी चाइना तो मंगा के जोड़ते पे। अच्छा जी टोयोटा किन की है जी? होंडा किन की है? सुजुकी किन की है? एमजी किन की है? हुंडई किन की है? टुक्सन किन की है? मर्सिडीज किन की है? BMW किन की है? फिर आनंद छड़ो यार, असी 75 साल की बनाया? गल करो ना यार। मैं इधर लाहौर था जामिया में ना, मुझे एक दिन हजरत ने मैं बड़ी हैंड करने लगा हूँ बस बात का। हजरत ने एक दिन बड़ी कमाल बात सुनाई। ये अब भी हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले जापान में आते हैं। सुनामी जापान में कभी नहीं हजरत जी मंगन गए, खुद ही खड़े हो जाते हैं। फिर फरमाने लगे भट्टो का दौर था, तो भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा जापान,
جاؤ ایک کیا ہو زلزلے سب تو بوتے سیلاب سونامی پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ترقی 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 کر رہے ہیں. جاؤ چیک کر کے آؤ کرتے کیا ہیں. کہتے ہیں ہم جب 12 بندے جا کے جاپان ایئرپورٹ پہ اترے نا ہمیں 12 جاپانی ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی گھر جانا ہے. کہتے ہیں ہم نے 11 نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہوٹل میں ٹھہرنا. کہتے واحد میں گیا. میں نے کہا جی ہوٹل میں رہ کے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا کرتے کیا ہیں ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا. کہتے میں رہا اور پھر میں نے ان کی چیزیں نوٹ کرنی شروع کی. یہ کیا کیا میں مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جاپانی 2 لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں. اصل میں یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا. اب ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے. وہ انہوں نے پھر کیا کیا بات وہ والی رکھی لیکن بدل دیا تھوڑا سا. ہاتھ میں 2 اسٹکیں پکڑ دی لیکن طریقہ اصل میں کن کا ہے ہمارے نبی. اب 3 انگلیوں کے ساتھ کھا کے دیکھیں کتنا کا کھا لیں گے. آپ سے کھایا نہیں جائے گا. 3 انگلیوں میں کیا آئے گا لیکن اسی کے میں کھانے بک کون ہو. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہسپتال بھرے پڑے ہیں. اللہ کی قسم ہے آج 3 انگلیوں پہ آ جاؤ پاکستان والوں نہ تمہارے ہسپتال خالی ہوئے مصباحی جرمدار ہے نہ خالی ہوئے میں جرمدار. 1 سال صرف 3 انگلیاں کھا کے دیکھو. فرمایا بھوک لگے تب کھاؤ. ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لو. نہ فیصلہ آباد دے ہسپتال خالی ہوئے میں جرمدار ہاں میں جرمدار ہاں میں جرمدار ہاں. آگے دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے. ابھی بکوں نال کھان دے دیں. سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا تھا. فتح الباری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب کا پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ یہ تھی امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. بہرحال بات پھر بڑھ جائے گی. وہ کہتے میں نوٹ کرتا رہا. آخری دن جی روانگی تھی پاکستان. کہتے مجھے سمجھ نہ آئی اس نے میری اتنی خدمت کی ہے میں کیا کروں گا. اب فرماتے میں بازار گیا میں نے ایک کیمرہ خریدا جس میں وہ ریل ڈلتی تھی. کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا کیمرہ تھما دیا. کہتے ہیں اب جاپانی آگے سے نہیں حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں میری مہمان نہیں. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے ہیں اس نے رکھ لیا. اب کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا نا تو وہ بھی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں. کہتے رسید تو میں نے دے دی. اب میرے بھی دل میں خیال ہے بھائی رسید کا کیا کرے گا. کہتے میں نے بھی پوچھ لیا بھائی رسید کا کیا کرے گا. تو فرماتے وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے کہ حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آ کے کوئی جاپانی چیز خریدتا ہے نا تو ہمارا جاپان اس کو خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. جب آپ نے کیمرہ خریدا اس پہ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا ہے. اب میں یہ کروں گا کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا کیمرہ جاپان میں رہے گا. میں دکان پہ جا کے نا تو اس کا ڈسکاؤنٹ ختم کروا کے جو باقی پیسے ہیں میں دوں گا. استاد فرماتے میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. آخری سوال جی گل ختم میری. جواب دینا ضرور. سچ دسو. چلو میں کان چ پوچھ لینا تو غصہ نہ کر دیو. سچ دسو اسی بھی پاکستان والے نہیں مخلص ہیں نہیں مخلص بولو تو صحیح. نہیں یار خدا دا واسطہ جی میں مکھی تے مکھی نہیں ماری. جس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں وہ تو اگے جنم چ سڑن ڈیا بلن ڈیا. میں نے تو یہ کیا ہے جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. سب یاد ہے جی ہمیں. میں کر سکتا تھا سارا کچھ. وہ تو جہنم میں جل رہے. میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائیں. میں کر سکتا تھا. کسی کو اچھا لگا پھر بھی نہیں لگا. ہم نے تو اپنا کام کر دیا. مخلص ہو جو پتر. یہ جو آپ حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں میں نہیں اس بات کو مانوں. میں اس بات کو نہیں مانوں گا. بھائی ٹوٹل نیشنل اسمبلی 400 سیٹیں ہیں. ہم کتنے ہیں جی 22 کروڑ. بھائی فیصلہ آباد والے ہو گل سمجھ آندی ہے 422 کروڑ لوٹ کٹو گے. کیوں جی بات سمجھ آتی ہے.
ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ, 400 ਤੇ ਛੱਡੋ 4 ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਸੂਰ 400 ਦਾ नहीं, कसूर 22 करोड़ का है। कितनी देर उन पर डालते रहोगे? अच्छा मैं पूछता हूं, जब वो लूट रहे थे तो आप किधर थे? जब वो लूट रहे थे किधर थे आप? ये नहीं ढकोसला चलेगा मियां। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए हैं। काम करो, अपनी नमाज़ें पूरी करो यार। एक को हो, इस वक्त काम की जरूरत है। हाँ वो कादियानी फितना हो, हाँ वो काम की जरूरत है। आप काम के बगैर इन फितनों को नहीं रोक सकेंगे। हम इधर चौक में जलसा, मेरा ताल्लुक, मैंने कितनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है। अब तो इस तरह का हो गया, आपको पता ही नहीं आपकी यूनिवर्सिटियां कादियानियों से भरी पड़ी हैं। हम बस चौक में इकट्ठे हुए, हो तेरी हो फड़ी हो लत्ता खींचो मार दे मुकीन, वो काम कर रहे हैं उधर। अपना काम करें, यहाँ पे जितने नौजवान बच्चे बैठे काम करो बेटे, और को इरादा करो काम करना है, बाकी वो काम ले लेगा। सारी कौम, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, कितू भेज, या अल्लाह को सलाहुद्दीन अय्यूबी कितू भेज। क्या पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी चौथे आसमान से आया था? मां ने जाना था सलाहुद्दीन अय्यूबी को। और मैं नौजवानों से पूछूंगा, ओए, और तू किसी का यार बनने को तो तैयार है, तू डॉक्टर बनने को तो तैयार है, तू इंजीनियर बनने को तो तैयार है, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुझे बनते क्या होता है? क्यों मंगना ही है? डॉक्टर वाली नहीं को कहता यार डॉक्टर भेज, और जी मैं दाखला ले लेना, तू बन। आवाज आ रही है भाई, खाली है सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीट, आओ किसने लगना सलाहुद्दीन अय्यूबी? मोहम्मद बिन कासिम की सीट खाली है, किसने लगना मोहम्मद बिन कासिम? वो टीपू सुल्तान की तलवार जो दिल्ली के म्यूजियम में पड़ी है, जिसका वजन 100 किलो है, वो चीख चीख के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला? लेकिन उस तलवार ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, बल्कि एक भी नहीं चाहिए, वाह भी चाहिए। बात गलत तो नहीं की जी मैंने? तो टीपू सुल्तान की फिर तलवार चूड़ियों वाला हाथ पकड़ने वाला हाथ तो नहीं ना पकड़ सकता। उधर से आवाज आ रही है, हम तुम मायल बकरम है कोई सायल, राह दिखाएं किसे कोई राहरवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो। ये लिखा जी, जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सजाए सुना दी ना, जज ने कलम तोड़ दिया, तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा लै भी थले तो जोर ला बैठे हैं, हम उत्ते लाइए, क्योंकि हमारे होते अगर इल्मुद्दीन सूली पे चढ़ गए तो हमारा क्या फ़ायदा है। बुजुर्गों की आपस में मुशावरत हुई, भाई हम जो सबको रूहानी वजीफ़ा बताते हैं, जो बेगुनाह कैद हो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे, कर नहीं सकता किसी से सुने, ये भी नहीं कर सकता किसी मुत्तकी हाफ़िज़ साहब की बारगाह में अर्ज़ करे हज़रत रोज़ मेरे लिए एक बारी पढ़ चढ़ा करो, अल्लाह रिहाई का एहतमाम कर देगा। तो चलो ये नुस्खा इधर भी आजमाते हैं। दूसरी बात ये हुई, पता नहीं इल्मुद्दीन नाजरा भी पढ़े कि नहीं, मरूफ पढ़े हैं, मजूल पढ़े हैं, कारी से पढ़े हैं, हाफिज से पढ़े हैं, तजवीज़ से पढ़े हैं, मखारिज से पढ़े हैं। तो चलो ये करते हैं कि ये ड्यूटी भी हमारी रही, रोज़ जाके ना जेल में गाजी इल्मुद्दीन को सूरह यूसुफ सुना। अब जितने बुजुर्ग थे ना, मैं हाफिज़ कुरान हुज़ूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह थे, जो बातें बाहर हुई अंदर जाके भी हुई। इल्मुद्दीन आगे से कहने लगे, हज़रत ऐसे ना सोनी गल केड़ी है, सैयद कुरान सुनाए तो इल्मुद्दीन सुने, बिस्मिल्लाह करो। शाह साहब ने जनाब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, बड़ा लोया हाफिज भी हो ना, लोया, थोड़ी तवज्जो हटी, साथ ही खता, कैफियत आ रही थी। सामने वो बैठा जो नामूसे रिसालत पे कुर्बान होने जा रहा है, बस थोड़ी सी तवज्जो हटी, शाह साहब ज़बर को ज़ेर पड़ गए। इल्मुद्दीन आगे से अर्ज़ करते हैं, हज़रत रब दे वली हो, सैयद भी हो, पढ़न कलाम इलाही डे, ज़रा तवज्जो फरमाओ, ज़बर नु ज़ेर पड़ गए।
پہلی حیرانگی تو اس بات پہ ہوئی، ہم تو سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، یہ حافظ کی غلطی نکال رہا ہے۔ جب دیکھا تو غلطی بھی تھی۔ حیران ہو کے پوچھا علم الدین تم نے کدھر سے پڑھا؟ تو آگے سے علم الدین فرمانے لگے شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے۔ ہائے ہائے، ہم تو مائل بکرم، ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے۔ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے یو ایس اے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے نیدرلینڈ جانا ہے، کسی نے ہالینڈ جانا ہے، کسی نے جاپان جانا ہے، کسی نے ملیشیا جانا ہے، کسی نے کوریا جانا ہے، وہ کہڑا وے جنہیں مدینے جانا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور بیٹا میں اسپیشل نوجوانوں کے پتر دو قادیانیوں کے ہتھیار، پہلا چٹی چمڑی تے دوجا ویزا، پتر وفا کرنی ہے ہن، وفا نہ چٹی چمڑی لی نبی علیہ السلام نو چھڑیو تے نہ ویزے لی چھڑیو ہے، وفا بیٹا دونوں میں سے جو چاہیے ہو نا، نہیں مان رہا اندر والا، دو نفل پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، نبی علیہ السلام سے مانگ لینا، لیکن پتر وفا کرنا، وفا کرنا۔ اللہ قربان جاؤں، اقبال نے تو کمال کر دیا، ہم تو رہ گئے نا چٹی چمڑی پہ، اقبال نے کمال کر دیا۔ کیا کہتے اقبال؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ چٹی چمڑی، ویزا، نبی علیہ السلام نے وفا کرنا، اور یہ سبق یاد اقبال جی، کمال جی اقبال نے کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اہی تے پتر اتھے ہی رہ گئے، 3 دن منہ نہ دھوئے ویکھے کوئی نہ، کریماں بند ہو جان، شکلاں بگڑ جان، میک اپ اج بند ہو جائے، کوئی باہر نکلن جوگا نہ رہے، ہم ایسے اتھے ہی رہ گئے نا۔ اقبال کو پتہ تھی یہ حدیث، میرے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اقبال کو پتا تھا حور مقصورات فی الخیام، اقبال کو پتا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، پتا تھا اقبال۔ لیکن اقبال پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے، تو اقبال کیا چاہتا ہے؟ تو سنو جی اقبال کا جواب ساتھ ہی اجازت۔ ہاں جی کیا کہتے ہیں اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا پتر، اینا مول میرے آندہ ضرور پائیو، چیک کریو اپنے اپنے بستر تے لیٹ کے کہ میں کیا چاہتا، یہ کہو تو میں دا چھڑا، تو ہی بھی چیک کریو میں دا چھڑنا کہ کیا چاہتا ہوں۔ میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں، غلط نہیں کیا، آئی فون چاہتا ہوں، اچھے گھر میں رشتہ چاہتا، وہ گئے حضرت جو اس کو چاہتے تھے،